امام کو جس مصائب کی منزل پہ ہیں، اور السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی الزکی ایھا المجتبی ابن رسول اللہ، السلام علیک یا حیا ریحانۃ الرسول و یا سید شباب اہل الجنہ و یا قرۃ عین البتول، صلوات اللہ وسلام علیہ۔ لعن اللہ من قتلک ولعن اللہ من ظلمک ولعن اللہ من جہد حقک واستخف بحرمتک، لعن اللہ الظالمین یا ابن رسول اللہ، اجرک اللہ یا رسول اللہ فی مصاب ولدک الحسن۔ اتنا مظلوم امامت ہے۔ اشعث ابن قیس امیر المومنین کے قتل میں شریک تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مولا کے قتل کے 10 برس تک، جتنے عرصے تک یہ جودہ، یہ ملونہ امام کی زوجہ رہی، امام نے ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ تیرا باپ میرے باپ کے قتل میں شریک تھا۔ ایک شخص آیا، اس نے امام کی بیعت کی، امیر المومنین کی۔ اس کے باپ نے امیر المومنین بڑے ظلم کیے تھے، مختلف مواقع پر مخالفت کی تھی۔ آ کر اس نے بیعت کی، کہا یا علی آپ کی بیعت کر رہا ہوں اور میں اپنے باپ کے کاموں سے بیزار ہوں۔ اور جب یہ شخص آتا تھا امام حسن امام حسین کو دیکھتا تھا نا، کہتا تھا میں ان دونوں شہزادوں سے نگاہیں کیسے ملاؤں کہ میرے باپ نے اتنا حق جو علی بن ابی طالب کو تکلیفیں دی ہیں، میری ہمت نہیں ہوتی۔ یہ شخص کہہ رہا ہے، یہ شخص کہہ رہا ہے کہ کتنا حق ضائع کیا میرے باپ نے اہل بیت کا، لیکن ایک جملہ نہیں ملے گا آپ کو امام حسن امام حسین کا کہ کبھی انہوں نے اس شخص سے کچھ کہا ہو، اور کس طرح سے امام مجتبیٰ کو پر ظلم کیا گیا۔ میں آپ کے سامنے کیا یہ جملہ پیش کروں کہ امام کو کس طرح سے زہر دیا گیا، کس طرح سے مسلح کو کھینچا گیا، کس طرح سے پائے مبارک پر خنجر کا زخم آیا؟ یہ نہیں ہے امام مجتبیٰ پر ہونے والے ظلموں کا آغاز۔ جب دق الباب ہوا ہے نا کہ علی کو باہر نکالو، 7 برس کا بچہ، کیا دل دہلا ہوگا؟ اچھا آپ کو گفتگو نہیں ملے گی، جب دروازے پر لوگ جمع ہیں، لکڑیاں رکھی جا چکی ہیں، تو آپ کو امام مجتبیٰ کی گفتگو نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ بچے اتنے کمسن تھے کہ طاقت گویائی چھن گئی تھی کہ کہیں تو کیا کہیں۔ رسول خدا کی شہادت کیا کم ظلم تھی امام مجتبیٰ پر؟ کیا میں یہ کہوں کہ مادر گرامی کی شہادت امام مجتبیٰ ظلم تھی؟ شہادت سیدہ بعد کا مرحلہ ہے۔ میں ایک جملہ کہوں گا، آپ اس کو سمجھ لیجیے گا، میں اس سے زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا۔ جب امام مجتبیٰ کا ہاتھ تھام کر سیدہ نے برقع سر پر رکھا، گھر سے باہر جب تشریف لے کر گئی تھی تو چادر مبارک پر دھول گرد و غبار نہ تھا، لیکن جب واپس آئی ہیں نا تو چادر مبارک گرد میں اٹی ہوئی تھی۔ میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ ایک ایسا ظلم ہوا ہے سیدہ پر کوچے میں کہ جو سیدہ تورا کا زمین پر گری ہیں۔ جب گھر تشریف لائی ہیں، امیر المومنین نے گردآلود چادر جب دیکھی ہوگی تو دل پر کیا خنجر چلے ہوں گے؟ میں کہوں گا یا علی رک جائیے، پہلے حسن مجتبیٰ کے دل کا حال پوچھیے، اپنی آنکھوں سے ماں پر وہ ظلم ہوتے دیکھا۔ ایک دفعہ زہر دیا گیا، جناب سیدہ کو کسی عالم نے خواب میں دیکھا، جناب سیدہ نے شکایت کی اور گلہ اور شکوہ کیا کہ تم حسین کے مصائب پڑھتے ہو، کیا حسن میرا بیٹا نہیں ہے جس کے مصائب نہیں پڑھتے؟ یعنی امام حسن پر جو ظلم ہوا ہے وہ اتنا شدید ہے کہ سیدہ کے دل پر تیر لگے ہیں۔ میں اپنے الفاظ میں کہوں، جب جناب زینب تک خبر گئی ہوگی کہ شہزادی آپ کے بھائی، بڑے بھائی حسن مجتبیٰ نے روزہ رکھا تھا، افطار کے وقت نہ جانے کیا پلایا گیا، زہر دیا گیا، کہ اب آپ کے بھائی کی طبیعت ناساز ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بتایا گیا کہ آقا آپ کی ہمشیرہ عیادت کے لیے آ رہی ہیں، تو امام مجتبیٰ نے جو خون بھرا تش تھا اس کو چھپا دیا۔ میں امام مجتبیٰ کی خدمت میں ایک سوال کروں گا، اے حسن مجتبیٰ، آج تو مدینہ ہے، آپ نے خون بھرا تش چھپا دیا، کربلا میں آپ کیا کریں گے جب 18 بھائیوں کے جنازے کے درمیان سے سید الشہداء آئے، بھائی کو مسلسل خون کی قے ہو رہی، وصیتیں کی، کہا مجھے نانا کے برابر میں دفنانا، اگر جگہ نہ مل سکے تو خبردار کسی کو رتی برابر چوٹ نہ آئے،
مجھے بقیع میں دفن دینا، دادی فاطمہ بنت اسد کے پائے مبارک کے پاس۔ امام کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا۔ 14 معصومین میں کوئی جنازہ ایسا نہ تھا جو گھر سے باہر گیا ہو اور گھر میں دوبارہ۔ جب یہ جنازہ دوبارہ گھر میں آ رہا تھا تو خواتین نے پوچھا ہوگا نا کہ یہ تابوت دوبارہ کیوں آ رہا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیے کہ سید الشہداء نے دل میں کتنی طاقت کو اکٹھا کیا ہوگا بتانے کے لیے کہ تابوت پر، کفن مطہر پر تیروں کے نشان ہیں، کفن تبدیل کیا جائے گا، تابوت تبدیل کیا جائے گا۔ بنو ہاشم کے ہاتھ تلواروں کے قبضے تک پہنچ گئے، لیکن ایک دفعہ حسین ابن علی کا حکم ہے، خبردار میرے بھائی کی وصیت ہے، خون نہ بہے نانا کے مدینے میں۔ واحد تابوت تھا اولاد انبیاء کا کہ دوبارہ آیا۔ مجھے نہیں پتا سید الشہداء نے کیا کیا، لیکن میں یہ کیسے بتاؤں کہ جناب زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی، جناب فروا کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ 17 بہنیں موجود ہیں، ایک دفعہ گریا ہوا ہوگا۔ میں کہوں گا حسن مجتبیٰ آپ کے تابوت پر تیر لگے تھے، بہنوں نے کتنا گریا کیا، لیکن ایک بدن وہ بھی تھا جب گھوڑے سے زمین پر گرا تو تیروں پر معلق تھا۔ ایک دفعہ دوبارہ تیار کیا گیا تابوت کو، بقیع کی طرف لے جایا گیا۔ معصوم کا جنازہ ہے، حسین ابن علی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ معصوم کے جنازے کو معصوم نے اٹھایا، قبر مطہر میں رکھا، تمام مستحبات کو انجام دیا۔ مجھے نہیں پتا بھائی سے لپٹ کر کتنا گریہ کیا۔ علامہ مجلسی نے یہ واقعہ لکھا، حسین ابن علی جب قبر سے نکلے تو یہ کہہ کر نکلے کہ بھیا اب میں کس طرح سے لوگوں سے ملوں، میرے لبوں پر کس طرح سے مسکراہٹ آئے، میری مجلسوں میں کس طرح سے خوشگوار عنصر آئے۔ بھیا لٹا ہوا شخص وہ نہیں ہے جس کا مال لٹ چکا ہو، لٹا ہوا وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے تجھ جیسے بھائی کو قبر میں رکھے۔ قبر سے نکلے، آیت اللہ کاظم قزوینی کا جملہ، امام حسن کے دسترخوان پر مہمان فرمائے خدا ان کی روح کو، فرمایا قبر سے نکلے، حسن مجتبیٰ کے بارے میں فرمایا بھیا حسین کا سب کچھ لٹ گیا، اب حسین بے آسرا ہو گیا۔ قبلہ فرماتے تھے کہ یہ کیوں نہیں کہ اعلان انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ جواب دیتے تھے کیونکہ قبر سے باہر نکلے 16 بھائی موجود ہیں، سب سے پہلے عباس موجود ہے، عباس نے گلے لگایا ہوگا، کاشف کرب حسین عباس موجود ہے، تو حسن مجتبیٰ کا غم ذرا مرہم لگ گیا ہوگا، حسین کی کمر سلامت ہے، عباس موجود ہیں۔ فرمایا قبلہ نے جب عباس شہید ہو گیا اب کوئی نہ تھا جو حسین کو سہارا دیتا، لہذا فرمایا آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ میں کہوں گا اے حسین ابن علی جب گھر میں آئے ہوں گے، زینب کبریٰ نے دیکھا ہوگا، بھیا یاد آئے ہوں گے، آگے بڑھ کر حسین آقا نے اپنی 16 بہنوں کو ایک ایک کر کے گلے لگایا ہوگا، بہنوں نے بھائی کے باغوش میں آ کر خوب گریہ کیا ہوگا، کچھ دنوں بعد زخم بھر گیا ہوگا۔ حسین ابن علی موجود ہیں، 17 بھائی موجود ہیں، لیکن میں کہوں گا آقا حسین جب آپ کی بہنیں کربلا میں گزری ہوں گی، 18 یوسف کربلا کے میدان میں، اب کوئی بھائی نہیں ہے جو ان بہنوں کو دلاسا دے۔